اکرام صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کی موجودگی میں ہی بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مگر بچوں سے بات میں تو 5 منٹ بھی نہیں لگے، نعمان صاحب نے پولیس کی دھمکی دی تو نصیر نے اگل دیا کہ پتھر اسی نے مارا تھا اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے سر اکرام نے اسے کہا تھا۔ اب بولیں، یہ پولیس کیس ہے یا نہیں؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا۔ اکرام صاحب کچھ پریشان ہو گئے تھے، لیکن بہرحال تھے پکے آدمی۔ میری بات کے آگے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے نصیر کو گھورتے ہوئے کہا۔ اور یہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی جان بچانے کے لیے، اکرام صاحب نے زہریلے لہجے میں کہا۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے تو ہوا ہے، اس نے جھوٹی گواہی دی تھی، اور جو سچی گواہی دے رہا تھا اسے آپ چپ کرا رہے تھے، اس کی سن ہی نہیں رہے تھے۔ اچھا، آپ کا جو جی چاہے کریں، ہیڈ ماسٹر صاحب کی برداشت جواب دے گئی۔ آپ کا رویہ بہت برا ہے، مجرمانہ ہے۔ اب میں اس اسکول کی بدنامی کی پرواہ بھی نہیں کروں گا اور عبدالحق صاحب سے کہوں گا کہ تھانے میں پرچہ کٹوائیں آپ کے خلاف۔ اور اس وقت عبدالحق آ گیا۔ اس نے سلام کر کے دونوں اساتذہ سے ہاتھ ملایا، دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر ہیڈ ماسٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ خیریت تو ہے سر؟ آپ نے مجھے بلایا؟ شرمندہ ہوں کاکا صاحب، مجبوری تھی۔ ارے نہیں، میں کوئی شکایت تو نہیں کر رہا ہوں، عبدالحق نے جلدی سے کہا، بلکہ مجھے تو تشویش ہے، نور الحق نے ضرور کوئی شرارت کی ہوگی، مگر مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو اسے آپ لوگوں کے سپرد کر دیا ہے۔ شرارت کرے، بدتمیزی کرے تو سزا دیں اسے۔ سزا ہی دی گئی ہے اسے، ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا۔ اکرام صاحب نے اسے بہت بری طرح مارا ہے، تو مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو آپ لوگوں کا معاملہ ہے، آپ کا حق ہے، ضرورت محسوس کریں تو ماریں۔ عبدالحق نے سکون کی سانس لی۔ اسی لمحے چپڑاسی نوشاد بھی آ گیا۔ اسے اکیلا آتے دیکھ کر نعمان صاحب متوحش ہو گئے کہ کہیں معاملہ اتنا بگڑا ہوا تو نہیں کہ نور الحق کو اسپتال میں داخل کر لیا گیا ہو۔ نور الحق کو ساتھ نہیں لائے تم؟ انہوں نے نوشاد سے پوچھا۔ اس پر عبدالحق کو پریشانی ہوئی۔ انہیں تو آپ نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا تھا، اسی کے ساتھ نور الحق کو اسپتال بھی بھیجوایا تھا۔ اسپتال؟ عبدالحق اور پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ چھوٹے صاحب کو گھر پہنچا دیں گے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کئی دن اسکول نہیں آ سکیں گے، نوشاد نے وضاحت کی۔ عبدالحق کچھ مطمئن ہو گیا، سمجھ گیا کہ یہ ڈاکٹر اصغر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہو گیا، مگر آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ عبدالحق نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہا۔ میں بتاتا ہوں، ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا، پھر چپڑاسی کی طرف مڑے۔ تم باہر جاؤ۔ نوشاد کے باہر جانے کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب نے عبدالحق کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ اکرام صاحب اب دم بخود بیٹھے تھے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، عبدالحق نے سب کچھ سننے کے بعد خشک لہجے میں کہا۔ آپ کے بچے کے ساتھ دانستہ سازش کے تحت بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے، اسے یقیناً بہت نقصان پہنچا ہے، اور خوش قسمتی سے میں وہاں نہ پہنچتا تو جسمانی طور پر اسے بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا تھا۔ مجھ سے کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اکرام صاحب کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کرائیں تاکہ آئندہ یہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کر سکیں۔ یہ سن کر عبدالحق کو شوق لگا۔ چند لمحے تو وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکا، پھر وہ بولا، استغفر اللہ، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں کسی استاد کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی کا سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ آپ تو انتہائی بات کر رہے ہیں۔ میں خود بھی اساتذہ کی عزت کرتا ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی یہی سکھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے آپ کے بچے کا کیا حشر کیا ہے؟ گھر جا کر دیکھ لیں، پھر سوچیں، پھر فیصلہ کریں۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں سر؟ میرا بچہ اگر ان کے ہاتھوں مر بھی جاتا، عبدالحق نے ہاتھ سے اکرام صاحب کی طرف اشارہ کیا، تو بھی میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دیتا، بھول جائیے اس واقعے کو۔ عبدالحق کے لہجے میں قطعیت تھی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب گنگ ہو کر رہ گئے۔ اکرام صاحب بھی ششدر تھے۔ عبدالحق اکرام صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ شاید میں سمجھ سکتا ہوں سر کہ جو ہوا اس کی وجہ کیا تھی، اس نے کہا۔ میں بڑی عاجزی سے آپ کو بتاؤں کہ بندہ عاجز ہوں۔ جو مقام ہے میرا اللہ کا دیا ہوا ہے، جو عزت ہے اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، میں الحمدللہ اس پر اتراتا ہوں، نہ فخر کرتا ہوں۔ میں عجز اختیار کرتا ہوں، لیکن اس کا انکار کر کے ناشکرا پن تو نہیں کر سکتا نا۔ اب اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مجھ سے چڑھتے ہیں، کچھ نفرت بھی کرتے ہوں گے۔ اس کا کچھ حصہ میرے بیٹے کو مل گیا تو مجھے اس پر شکایت نہیں۔ بہت بڑی نعمت کی بہت معمولی سی قیمت ہے یہ۔ پھر وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف مڑا۔ آپ سے ایک التجا ہے میری، ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہ ہونے دیں، یوں سمجھ لیں جیسے یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، تاکہ میں اپنے بیٹے کو اس کے باوجود ان کا احترام کرنا سکھا سکوں۔ میرا کوئی زور نہیں ہے آپ پر، اس لیے التجا کر رہا ہوں آپ سے۔ کاکا صاحب، میں بہت، اکرام صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔
عبدالحق نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ کچھ بھی کہیں گے سر تو اس سے میری شرمندگی اور بڑھے گی۔ میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کلاس کے دوسرے بچوں کی طرح آپ کا ایک شاگرد ہے اور آپ اس کے معاملے میں آزاد ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ استاد جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے شاگردوں کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ کاکا صاحب آپ بیٹھیں تو میں آپ کے لیے کچھ منگواؤں، ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں سر، یہ آپ کی نہیں ہماری ضرورت ہے کاکا صاحب، ہمارے لیے یہ عزت کی بات ہوگی۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے آپ کو بہت عزت دی ہے، عبدالحق نے کہا۔ لیکن آپ کی خوشی کے لیے پھر کبھی صحیح، اب تو نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ عبدالحق ان سے ہاتھ ملا کر نکل آیا۔ وہاں موجود 3 بڑوں میں سے کسی کو بھی دونوں بچوں کی موجودگی کا احساس نہیں تھا۔ عبدالحق کے جانے کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، تم اپنی کلاس میں جاؤ۔ اصغر نور الحق سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا حال دیکھ کر وہ اندر ہی اندر غصے سے کھول رہا تھا۔ اس نے نور الحق کے ہاتھ کو چھوا تو نور الحق کی چیخ نکل گئی۔ تمہارے تو مزے آ گئے میاں نور الحق، اصغر نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ کم از کم 1 ہفتے کے لیے تو اسکول سے چھٹی مل گئی تمہیں۔ نور الحق نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ خاموش شکایت تھی۔ اصغر تڑپ گیا۔ اپنا غصہ چھپانے کے لیے مذاق کر رہا تھا یار، ورنہ تمہاری تکلیف پر میں ہنس سکتا ہوں بھلا، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ میرے بس میں ہو تو ابھی جا کر اس کی جان لے لوں جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے۔ نور الحق اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اصغر کی سچائی محسوس کر کے وہ مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں بھی اذیت جھلک رہی تھی۔ اصغر بڑی نزاکت اور احتیاط سے ڈریسنگ کر رہا تھا۔ یہ بتاؤ تمہیں مارا کس نے ہے؟ میرے میتھ کے ٹیچر نے۔ انور تو کہتا ہے کہ تم میتھ میں بہت اچھے ہو، اصغر نے کہا۔ وہ تکلیف کا احساس کم کرنے اور نور الحق کا دھیان بٹانے کے لیے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے ہوم ورک نہیں کیا ہوگا۔ میں گھر جاتے ہی سب سے پہلے اپنا ہوم ورک کرتا ہوں چاچو، تو کلاس میں سوال حل کرنے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ نہیں چاچو، تو کوئی شرارت کی ہوگی۔ اصغر جان بوجھ کر لمبی بات کر رہا تھا۔ نہیں چاچو، تو پھر خود ہی بتا دو نا یار، کچھ تو کیا ہوگا تم نے۔ اسی وقت چپڑاسی نوشاد آ گیا۔ کیا بات ہے؟ اصغر نے اس سے پوچھا۔ چھوٹے صاحب کو لے جانے کے لیے آیا ہوں، انہیں میں گھر پہنچا دوں گا، تم جاؤ۔ نوشاد ہچکچایا۔ صاحب نے ساتھ لے کر آنے کو کہا تھا، ان سے کہنا یہ تو اب کئی دن اسکول نہیں آ سکیں گے اور میں انہیں گھر پہنچا دوں گا۔ نوشاد واپس چلا گیا۔ ہاں تو بات یہ ہو رہی تھی، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تم نے، نور الحق اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ اتنی دیر میں اصغر نے ڈریسنگ مکمل کر لی۔ تمہارے حق میں گواہی نہیں سنی تمہارے سر نے، اس نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر حال میں تمہیں سزا دینا چاہتے تھے۔ نور الحق نے کچھ نہیں کہا۔ اور یہ کوئی اچھی بات نہیں، ٹیچر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نور الحق اب بھی خاموش تھا۔ ایسے شخص کو ٹیچر بننے کا کوئی حق نہیں۔ اصغر کا لہجہ ہر لحظہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ سر اکرام۔ وہ اب اس اسکول میں نہیں رہ سکے گا۔ اگر میں اسے نکلوا نہیں سکا تو اس کا تبادلہ ضرور کرا دوں گا۔ نور الحق کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی۔ چلو اب میں تمہیں گھر پہنچا دوں۔ نور الحق اٹھ کھڑا ہوا۔ نور الحق بہت غور سے ارجمند کو دیکھ رہا تھا۔ اصغر اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ارجمند اس کی پٹی میں لپٹے ہاتھوں کو دیکھ کر دہل گئی تھی، مگر پھر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ لیکن حمیدہ تو پاگل ہی ہو گئی تھی۔ کس نے کیا ہے یہ حال میرے بچے کا؟ اسکول کے ایک ٹیچر نے مارا ہے اماں جی۔ ہاتھ ٹوٹے اس منحوس کے، ایسا کیا کر دیا تھا میرے بچے نے؟ کچھ بھی نہیں، بے قصور مارا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں اماں جی، اسے اب میں اس اسکول میں رہنے نہیں دوں گا۔ مگر حمیدہ ایسے ماننے والی کہاں تھی؟ اس کی تو میں ابھی خبر لوں گی اسکول جا کر، اب تو چھٹی ہو چکی ہوگی دادی اماں، ارجمند نے دبی دبی آواز میں اسے یاد دلایا۔ خیر کل صحیح۔ اصغر جانے لگا تو ارجمند نے کہا، بھائی جان آپ اجازت دیں تو میں ہلدی لگا دوں نور الحق کے ہاتھوں پر۔ اصغر ہنسنے لگا۔ یہ بات اماں جی کے منہ سے اور اچھی لگتی، مگر خیر میں آپ کی ڈاکٹری کو چیلنج نہیں کر رہی ہوں بھائی جان، لیکن ہلدی درد کھینچ لے گی بہت تیزی سے۔ ٹھیک ہے بھابھی، لیکن پین کلر پھر بھی دیتی رہیے گا، اصغر نے کہا، اور پھر یہ سمجھایا کہ کچھ باتوں کا لازماً خیال رکھنا ہے، کچھ احتیاط بہت ضروری ہے، اور خدا نخواستہ کوئی پیچیدگی ہو تو آپ مجھے آدھی رات کو بھی بلوا سکتی ہیں۔ شکریہ بھائی جان۔ اور شام کو ارجمند نے نور الحق کی پٹی کھولی تو وہاں کی سوجن دیکھ کر دہل گئی۔ نور الحق کو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ امی کتنی محبت کرتی ہیں مجھ سے، اس نے سوچا، مجھ سے زیادہ میری تکلیف کو محسوس کرتی ہیں۔ ارجمند نے اسے اپنی طرف متوجہ پایا تو بے پرواہی سے بولی، ہلدی درد بھی کھینچ لے گی اور سوجن بھی کم کر دے گی،
اور میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے بہادر بھی بنتی ہیں، اپنی پریشانی چھپاتی ہیں۔ نور الحق نے سوچا، مگر حمیدہ کے لیے تو نور الحق کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ظہر کے بعد عبدالحق معمول کے مطابق کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تو وہ ذہنی طور پر تیار تھا کہ اسکول کے واقعے پر بات ہوگی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مشکل مرحلہ حمیدہ کو سمجھانے کا ہوگا۔ اس کی تو جان تھی نور الحق میں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حمیدہ زرینہ کی طرف گئی ہوئی تھی۔ نور الحق شاید دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ رابعہ اس سے کسی بھی موضوع پر بات نہیں کرتی تھی، اور ارجمند نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ البتہ مغرب کے بعد وہ گھر آیا تو یہ معاملہ اٹھا۔ پتر عبدالحق، تجھے تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آج اسکول میں نور الحق کے ساتھ کیا ہوا۔ حمیدہ نے بات شروع کی۔ مجھے معلوم ہے اماں، ہیڈ ماسٹر نے مجھے بلوا لیا تھا۔ یہ بتا، اس ماسٹر کا کیا ہوا جس نے میرے بچے کو اس بری طرح مارا؟ عبدالحق کو احساس تھا کہ کچھ فاصلے پر بیٹھا نور الحق پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہے۔ یہی وقت تھا کہ وہ بیٹے کے دل و دماغ پر اساتذہ کی عزت کی اہمیت ہمیشہ کے لیے نقش کر سکتا تھا۔ اماں، ٹیچر کے بارے میں اتنی حقارت سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ 2 کوڑی کے اس ماسٹر نے میرے بچے کی یہ حالت کر دی اور تو اس کی حمایت کر رہا ہے؟ حمیدہ بفر گئی۔ سمجھنے کی کوشش کرو اماں، استاد اللہ کی طرف سے علم بانٹنے اور پھیلانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ عزت، اتنی بڑی عزت اسے اللہ نے دی ہے، وہ 2 کوڑی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوئی اماں۔ حمیدہ کا لہجہ قدرے نرم ہو گیا۔ پر اللہ نے اسے قتل کرنے کی اجازت تو نہیں دی نا۔ معمولی سی مار پیٹ کو قتل کہنا تو بڑی زیادتی ہے اماں۔ معمولی مار پیٹ؟ حمیدہ نے تنک کر کہا، پھر وہ نور الحق کی طرف مڑی۔ ادھر آ پتر، اپنے بابا کو ہاتھ دکھا اپنے۔ نور الحق آیا، اس کے سامنے کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ اب ان پر پٹی نہیں بندھی تھی۔ ارجمند نے پٹی کھول کر اس کے ہاتھ پر جانے کس کس چیز کا نیم گرم لیپ لگایا تھا۔ اس سے اسے بہت آرام آیا تھا اور درد میں بھی بہت کمی ہوئی تھی۔ سوجن بھی بڑی حد تک اتر گئی تھی۔ عبدالحق نے اس کے ہاتھ دیکھے تو اندر سے کانپ گیا، لیکن وہ کمزوری دکھانے کا وقت نہیں تھا۔ ایسا ہوتا ہے اماں، اس نے سمجھانے والے لہجے میں کہا۔ استاد مارتے ہیں، بچوں کے ماں باپ کو زیادہ لگتا ہے، لیکن آج تک کسی استاد کے مارنے سے کوئی بچہ نہیں مرا۔ حمیدہ نے نور الحق کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے پہلو سے چپکا لیا۔ تیرے منہ میں خاک پتر، اس نے تند لہجے میں کہا۔ تو خدا نخواستہ جب تک یہ مر نہ جائے تجھے اس پر ترس نہیں آئے گا؟ اماں، ترس کھانا کوئی اچھی بات نہیں۔ میرا بیٹا مرد ہے، یہ اور مضبوط ہوگا اور استاد کی عزت کرے گا تو اللہ اس کے علم میں اضافہ کریں گے۔ بچے غلطی کرتے ہیں اور استاد سزا دیتے ہیں، یہ معمولی بات ہے اماں۔ لیکن میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، نور الحق اچانک بول اٹھا۔ انہوں نے مجھے غلط مارا۔ عبدالحق نے چونک کر بیٹے کو دیکھا، اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ اگر وہ تمہیں غلطی پر مارتے اور تم سہ لیتے تو کون سی بڑی بات تھی بیٹے، اس نے کہا۔ انہوں نے غلط مارا اور ہم نے برداشت کیا تو ان کی عزت کی، اور علم اس عزت کے بدلے ملتا ہے بیٹے۔ استاد کچھ بھی کرے تمہیں اس کی عزت کرنی ہے ہر حال میں۔ انہیں دشمنی ہے مجھ سے۔ نور الحق کا لہجہ بدستور وہی تھا۔ ارے نہیں بیٹے، جو تمہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز دے رہا ہو وہ تمہارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ عبدالحق نے اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ کبھی غلط فہمیاں، بدگمانیاں ہو جاتی ہیں اور پھر دور بھی ہو جاتی ہیں، تو میں انہیں معاف کر دوں؟ نور الحق کا لہجہ اور خراب ہو گیا۔ بری بات، بہت بری بات، عبدالحق نے سخت لہجے میں کہا۔ استاد کے لیے ایسے الفاظ سوچنا بھی نہایت بے ادبی ہے، اور تم تو منہ سے نکال رہے ہو۔ شرمندگی ہو رہی ہے مجھے۔ نور الحق سہم کر چپ ہو گیا، مگر حمیدہ بھڑک گئی۔ بچے کو تو ڈرا دھمکا کر سمجھا لے گا پتر، مگر میں ماننے والی نہیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں اماں؟ عبدالحق نے بے بسی سے کہا۔ اسکول کی چھٹی کا وقت نہ ہوا ہوتا تو میں تو آج ہی خبر لیتی اس ماسٹر کی، پر آج نہیں تو کل صحیح۔ عبدالحق کا چہرہ فک ہو گیا۔ اماں، خدا کے لیے، وہ گڑ گڑایا، اسے ماروں گی بھی، بے عزتی بھی کروں گی اور اسکول سے نکلواؤں گی بھی۔ نور الحق کے دل کو خوشی ہوئی۔ اصغر چاچو نے بھی سر اکرام کو اسکول سے نکلوانے کی بات کی تھی اور وہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ یہ کام تو آج ہی ہو جاتا اماں، میں نے رکوایا ہے، عبدالحق نے کہا۔ نور الحق کو یہ سن کر جھٹکا لگا۔ کیوں؟ جس معاشرے میں استاد کی عزت نہ ہو اماں، وہ اندھا اور پست معاشرہ ہوتا ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، عبدالحق نے کہا۔ ہمیں اپنے معاشرے میں بری مثال قائم نہیں کرنی چاہیے۔ کیسی بات کر رہا ہے تو؟ سمجھنے کی کوشش کرو اماں، اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے میں بہت عزت ہے ہماری، اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا ہے،
طاقت اور اثر و رسوخ ملا ہے ہمیں۔ اگر ہم استاد کی بے عزتی کی مثال قائم کریں گے، چاہے استاد سے غلطی ہوئی ہو، وہ بھی انسان ہے اماں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم انہیں اس کی سزا دیں گے تو پھر یہاں یہ رواج بن جائے گا، کوئی بھی اثر و رسوخ والا، کوئی بھی دولت مند شخص کسی بھی استاد کو بغیر کسی وجہ کے بھی بے عزت کر دے گا۔ یہی نہیں، پھر جسمانی طاقت رکھنے والے بھی آگے بڑھیں گے، لفنگے، بدماش اور غنڈے استادوں پر ہاتھ اٹھائیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو علم اٹھ جائے گا، تہذیب لٹ جائے گی، معاشرہ جنگل سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گا، اور یہ جتنی بھی برائیاں اور نقصانات ہوں گے ان میں سب سے بڑا حصہ ہمارا ہوگا، سب سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہوگی۔ یہ کمائی اچھی لگے گی تمہیں؟ عبدالحق جذباتی ہو گیا تھا۔ کیوں؟ ہماری کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ کسی برائی کا آغاز کرنے والے کو اللہ اصل ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ قیامت میں جتنے لوگ بھی وہ برائی کریں گے اس کا ایک حصہ اس برائی کا آغاز کرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ سوچو تو کتنا جمع ہو جائے گا، جہنم رسیدھی کروا دے گا نا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ حمیدہ نے غصے سے کہا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اماں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ زمین پر پہلا قتل تھا کسی انسان کا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب قیامت تک جتنے انسان بھی انسانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے ان میں قابیل کا حصہ لگے گا، کیونکہ پہلا قتل قابیل نے کیا۔ اس جرم کا دروازہ قابیل نے کھولا، لوگوں کو یہ راستہ قابیل نے دکھایا، تو یہاں علم بانٹنے والے کو بے عزت کرنے کی مثال میں تو قائم نہیں کرنا چاہتا اماں، تم چاہتی ہو تو ضرور کرو، مگر سوچ سمجھ لو۔ حمیدہ نے بے بسی سے پاس کھڑی ارجمند کی طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں سوال تھا۔ ارجمند نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ مگر اس ماسٹر کو کسی اور اسکول میں تو بھیجوا دے۔ نہیں اماں، یہ بھی بری مثال ہی ہوگی، اس پر تو میں نہیں مانوں گی، تو اب یہ میری بے عزتی ہوگی، عبدالحق نے کہا اور حمیدہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں اماں، میری عزت رکھ لو، اور اگر نہ رکھنا چاہو تو کوئی بات نہیں، تم سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں میرے لیے۔ حمیدہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے عبدالحق کے ہاتھ تھامے اور انہیں اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تو جو کہہ رہا ہے پتر، تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، غلط بات تو نہیں کرے گا۔ شکریہ اماں۔ لیکن نور الحق کے دکھ اور مایوسی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اگلا دن اتوار تھا، چھٹی کا دن۔ پیر کے دن موقع ملا تو عبدالحق نے بات وہیں سے شروع کی جہاں موقوف ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کو یاد بھی نہیں تھا، اسے انہیں یاد دلانا پڑا۔ اوہ وہ، مولوی صاحب بولے، تو تم سمجھ تو گئے ہوگے؟ جی، اتنا سمجھ گیا کہ جنات کی بات ہو رہی تھی۔ یہ بات میں نے بعد میں بھی بہت لوگوں کے منہ سے سنی، مولوی صاحب نے کہا۔ اور پتر، یہ حقیقت ہے کہ جمعرات کے دن مٹھائی کی طلب غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ وہ تو قدرتی بات ہے مولوی صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ جمعرات کے دن بچے بھی مٹھائی بانٹتے پھرتے ہیں، جو نظر آ جائے اسے کھلاتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو پتر، تو تمہیں یقین نہیں ہے اس پر؟ ایسی بات نہیں مولوی صاحب، میں اپنے ذہن کو کھلا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں دنیا میں کروڑوں اربوں بھید ہیں اللہ کے، اور عقل انہیں نہیں سمجھ سکتی، تو عقل پر انحصار کرنے والے انہیں اوہام قرار دے کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جہالت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے۔ اور یوں دیکھا جائے پتر تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ جو کچھ ہے اور جس کے لیے ہے وہ اس پر اللہ کا فضل ہے۔ جی بے شک مولوی صاحب، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ آدمی کو فضل کے اسباب پر بھی غور کرتے رہنا چاہیے۔ فضل کے لیے شاید کسی سبب کا، کسی اہلیت کا ہونا ضروری نہیں پتر، مولوی صاحب نے کہا۔ میں غور کرتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے سب کچھ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ بندہ گمان کرتا ہے کہ اس نے یہ کیا تو یوں ہو گیا، بس اس نے تو آخرت کے انجام کی ذمہ داری انسانوں پر ڈالی ہے، وہ بھی برائے نام، کیونکہ نیک اعمال تو وہی عطا فرماتا ہے، البتہ برائیاں خود اپنی کمائی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ ان سے بھی بچاتا رہتا ہے اپنے بندوں کو، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی حکمت سے۔ بندے کو البتہ پتہ نہیں چلتا۔ بے شک پتر، مولوی صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، بندے کو کہاں پتہ چلتا ہے اور کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ کتنی برائیوں سے اللہ بچاتا ہے اور کتنی اس کی برائیاں مٹا بھی دیتا ہے اپنی ہی عطا کی ہوئی نیکیوں کے بدلے، اور کتنی ہی ان کے بغیر بھی وہ غفور الرحیم ہے۔ دونوں کو احساس ہوا کہ وہ موضوع سے ہٹ گئے ہیں۔ دونوں نے ایک ہی لمحے میں اس احساس کے تحت ایک دوسرے کو دیکھا۔ مولوی صاحب مسکرائے اور بولے، یہ اللہ کی ذات پاک کی وسعت ہے کہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب دیکھو نا، بات ہم کچھ اور کر رہے تھے۔ جی ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی کو اللہ کی ہر عنایت پر غور کرنا چاہیے،
عبدالحق نے کہا، مگر آدمی کیا غور کر سکتا ہے پتر، اللہ ہی رہنمائی فرمائے تو بات بنتی ہے، لیکن بندے کی کم سے کم ذمہ داری تو یہ ہے نا مولوی صاحب کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ مولوی صاحب پھڑک گئے۔ بے شک پتر، الحمدللہ، یہ بہت بڑی بات کہی ہے تم نے، اور رجوع کرنا خوشحالی میں بھی شکر و استغفار ہے اور پریشانی میں بھی شکر اور استغفار۔ میں یہاں آنے سے پہلے جہاں تھا وہاں کا ایک واقعہ سناؤں تمہیں۔ ایک آدمی تھا جس کے پاس 4 بھینسیں تھیں، مگر اللہ کی رحمت سے وہ غیر معمولی طور پر زیادہ دودھ دیتی تھیں، ایسا کہ یقین نہ آئے۔ اس کے گاہک ان لوگوں سے بھی زیادہ تھے جن کے پاس 10 بھینسیں تھیں۔ وہ لوگ حسد کے مارے اس کے بارے میں خبریں پھیلاتے تھے کہ وہ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، لیکن اس سے دودھ لینے والے کہتے تھے کہ اتنا خالص، اچھا اور برکت والا دودھ کسی کا ہوتا ہی نہیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کی بھینسیں اتنا زیادہ اور گاڑھا دودھ کیسے دیتی ہیں۔ پھر اچانک تبدیلی آئی، اس کا سپلائی کیا ہوا دودھ پتلا ہونے لگا۔ لوگوں نے شکایت کی تو اس نے حلفیہ کہا کہ وہ دودھ میں پانی نہیں ملا رہا ہے، بھینسیں دودھ ہی ایسا دے رہی ہیں۔ مگر پھر بھینسوں کا دودھ بھی کم ہونے لگا، اس کی وجہ سے اسے گاہک چھوڑنے پڑے۔ وہ جن بھینسوں پر اتراتا تھا اب انہی کی وجہ سے اسے شرمندگی ہونے لگی۔ پھر اس پر ایک افتاد آ پڑی، ایک بھینس بیمار ہوئی اور 8-10 دن میں ہی مر گئی۔ جب دوسری بھینس بیمار ہوئی تو وہ بوکھلا گیا، اور جیسا کہ ہمارے ہاں دستور ہے، اس نے بھی یہی سوچا کہ کسی حاسد نے اس پر اس کی بھینسوں پر سفلی کرایا ہے۔ وہ ایک عامل کے پاس گیا، عامل نے بھی اس کے خیال کی تائید کی اور کافی پیسے لے کر اسے تعویذ لکھ کر دیے، لیکن اس کے چند روز بعد ہی اس کی دوسری بھینس بھی مر گئی۔ اب تو اس کی پریشانی کی کوئی حد نہیں تھی۔ کسی کے مشورے پر وہ ایک اللہ والے کے پاس جا پہنچا اور اسے تفصیل سے اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا۔ تیرا کیا خیال ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے تیرے ساتھ؟ اللہ والے نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے سائیں کہ مجھ پر سفلی کیا گیا ہے۔ تو ٹھیک سمجھا، لیکن تجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ جی سائیں، مجھے نہیں معلوم، آپ بتاؤ مجھے۔ بھینس والے نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، تو نے کیا ہے خود پر سفلی علم؟ بھینس والا تو بھونچکا رہ گیا، میں کچھ سمجھا نہیں سائیں۔ خرابی باہر ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اندر تلاش کر۔ تو کیا سمجھتا ہے تیری بھینسوں میں کوئی خوبی تھی؟ نہیں بے خبر، اللہ نے جو رزاق ہے، ایک جانور کا پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا کر تجھے عزت اور فراخی عطا فرمائی تھی، تو نے اسے محروم کر دیا، تو اللہ نے اس کے حصے کا رزق تجھ سے واپس لینا ہی ہے۔ جو تیرے اور تیرے بچوں کے حصے کا ہوگا وہ تجھے ملتا رہے گا۔ کچھ سمجھ میں آیا تیری؟ ہاں سائیں، میں سمجھ گیا، پر یہ بتائیں اب کچھ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا نادان، اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے کبھی۔ تلافی کر اور توبہ کر اور سوچ لے کہ آگے جو اللہ کی مرضی، تو بس اس میں شکر ادا کرے گا۔ اللہ جتنا چاہے گا لوٹا دے گا، اور چاہے گا تو پہلے سے بھی زیادہ دے گا۔ وہ واپس آیا، اللہ کی بارگاہ میں رویا، گڑ گڑایا، تلافی بھی کی۔ چند روز بعد ہی دودھ پہلے جیسا اور وافر ہو گیا، لیکن بھینسیں صرف 2 رہ گئی تھیں۔ لیکن پتر عبدالحق، اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور برکت عطا فرمائی، تو 1 سال میں وہ اس قابل ہو گیا کہ اس نے 4 بھینسیں اور خرید لیں۔ تو پتر، بندے کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ شکر اور استغفار کے ذریعے اللہ سے رابطہ رکھے اور سفلی اعمال سے بچے۔ شکر کی بجائے غرور کرنا، استغفار کی بجائے اکڑنا، رحم کی بجائے ظلم کرنا، کسی کو کچھ دینے کی بجائے محروم کرنا، کسی کو آرام پہنچانے کی بجائے تکلیف پہنچانا، کشادہ دلی کی بجائے تنگ دلی اور سخاوت کی بجائے کنجوسی کرنا، ان اعمال سے دور ہونا جو اللہ کو پسند ہیں اور وہ اعمال کرنا جو اللہ کو ناپسند ہیں اور جن کی ترغیب شیطان دیتا ہے، وہ سب سفلی اعمال ہیں۔ آپ نے یہ نہیں بتایا مولوی صاحب کہ معاملہ کیا تھا؟ دودھ والے کے پاس ایک دن بھوک سے بلکتا بلی کا بچہ آیا، اس نے اسے تھوڑا سا دودھ دے دیا، پھر وہ بلی کا بچہ صبح و شام اس کے پاس آنے لگا اور وہ اسے دودھ دینے لگا۔ اب جانور تو تیزی سے بڑے ہوتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے میں وہ قداور بلا بن گیا، مگر دودھ والے کے پاس وہ ہر روز 2 وقت آتا تھا۔ ایک دن کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے دودھ والے کو اسے دودھ دینے میں تاخیر ہو گئی، تو بلا بے صبری سے غرایا، جیسے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہو۔ دودھ والے کو یہ بات بہت بری لگی، بولا، ہمارا کھاتا ہے، ہم ہی پہ غراتا ہے، اب ہٹا کٹا ہو گیا ہے، جا کہیں سے بندوبست کر اپنا، میں تو اب دودھ نہیں دوں گا تجھے۔ بلا بیٹھا رہا تو اس نے مار کر اسے بھگا دیا۔ چند روز تک یوں ہی ہوتا رہا۔ بلا آتا، امید بھری نظروں سے اسے دیکھتا، اور دودھ والا اس سے منہ پھیرے رہا۔ زیادہ تنگ آتا تو مار کر اسے بھگا دیتا۔ اس دوران اسے یہ اندازہ بالکل نہیں ہوا کہ بھینسوں کا دودھ پتلا ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بلا اس کی طرف سے مایوس ہو گیا اور اس نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ تب پہلے دودھ پتلا ہوا، پھر بھینس بیمار ہوئی اور مر گئی۔ اسے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سب بلے کی مایوسی کے بعد ہوا ہے۔
عبدالحق نے کہا، آدمی کو کہاں پتہ چلتا ہے پتر، اول تو وہ ہر نفع کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور کچھ اللہ سے نسبت ہو اور اسے اللہ کا کرم سمجھے تو بھی اسے اپنی ہی کسی خوبی کی وجہ سے اللہ کا انعام سمجھتا ہے۔ اور پتر، آدمی کا بھی کیا قصور، غیب کتنا زیادہ ہے اور اس بیچارے کی آگہی کتنی کم ہے۔ اب وہ بلا 2 وقت میں کتنا دودھ پیتا ہوگا، آدھا پاؤ، زیادہ سے زیادہ 1 پاؤ، تو دودھ والا یہ کیسے سمجھ سکتا تھا کہ اللہ نے اس کے دودھ میں اس بلے کا حصہ مقرر فرمایا ہے؟ وہ تو یہی سوچتا تھا کہ جانور پر رحم کرنا اس کی اچھائی ہے اور اسے دودھ پلانا اس کی سخاوت ہے۔ وہ کیسے سمجھ سکتا تھا کہ اس 1 پاؤ دودھ کی وجہ سے اللہ اسے 2 من دودھ دیتا تھا؟ اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی نہ سمجھ پاتا یہ بات۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھو نا، اس نے اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حقدار کا حق روکا تو اس کا صلہ اور اجر بھی رک گیا، مگر اس کی سمجھ میں تو پھر بھی بات نہیں آئی۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے بھید سمجھنا کوئی آسان ہے، مگر ایسے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں۔ میں اولیاء اللہ کی بات نہیں کرتا پتر، مولوی صاحب نے کہا، پر کوئی آدمی ہم جیسا کچھ نہیں سمجھتا۔ ہاں، جسے اللہ سمجھائے وہ سمجھ جاتا ہے، اور جتنا اللہ سمجھائے اتنا ہی سمجھتا ہے۔ بندے کے پاس تو اس کے اپنے گمان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے پتر، وہ کچھ بھی تو نہیں سمجھتا۔ اور اس نہ سمجھنے کی وجہ جانتے ہو پتر؟ عبدالحق نے نفی میں سر ہلایا۔ آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے، حالانکہ اسے ہر پل اپنے رب کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ خود کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حالانکہ اسے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ وہ ہرگز کوئی قابل ذکر شے نہیں، اور جتنا وہ خود کو سمجھتا ہے، جتنا اپنے بارے میں گمان کرتا ہے، اتنا ہی اللہ سے دور اور بے خبر ہوتا جاتا ہے۔ زندگی تو پتر بس رب کے بارے میں سوچنے کے لیے ہے۔ کیسے مولوی صاحب، کس طرح سوچے آدمی؟ مولوی صاحب جواب دینے ہی والے تھے کہ ایک گاہک آ گیا۔ عبدالحق نے اٹھ کر اسے ڈیل کیا۔ اسے کتاب دے کر وہ واپس آیا اور اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے مولوی صاحب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لمبی بات ہے پتر، اپنی رات کی محفل میں بات کریں گے اس پر، اصل میں تو دوسری بات کر رہے تھے۔ جی ہاں، اور بات ہمیشہ کی طرح کہیں کی کہیں نکل گئی۔ رب کی بات ہے نا، ختم ہونے والی نہیں، مگر ہم بات دینی کتب کی سیل کی کر رہے تھے۔ جی مولوی صاحب، ایک پبلشر کا کہنا ہے کہ اب تک قرآن کے مختلف پبلشرز کے چھاپے ہوئے جتنے بھی نسخے فروخت ہوئے ہیں، اس حساب سے ہر گھر میں قرآن کے 15-20 نسخے ہونے چاہیے۔ یہی بات میں حق نگر کے بارے میں سوچتا ہوں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کیونکہ یہاں تو پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ پبلشرز بتاتے ہیں کہ اس کاروبار میں بڑی برکت ہے، ناکام کوئی نہیں ہوتا، پر دینی کتابوں کے پبلشرز پر تو اللہ کا ایسا فضل ہے کہ آدمی ان پر رشک کرتا رہ جائے، اور کتب فروشوں کا بھی یہی حال ہے۔ میری اپنی دکان ہے، میں جانتا ہوں کہ میری دکان بہت اچھی چلتی ہے، دینی اور معلوماتی کتابیں بھی بکتی ہیں الحمدللہ۔ کورس کی کتابوں کا تو معاملہ ہی اور ہے، لیکن دینی کتابوں کے سیکشن پر فضل عظیم ہے اللہ کا، اور میں بھی وہی سوچتا رہا ہوں جو تم سوچ رہے ہو۔ یہاں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، پھر یہ کتابیں کیسے بکتی ہیں؟ اور بکتی ہیں تو پڑھی بھی جاتی ہوں گی، پڑھی جاتی ہیں تو ان کے نمایاں اثرات ہمارے گرد و پیش، ہمارے ماحول پر اثر انداز ہوتے کیوں نظر نہیں آتے؟ یہی تو میں بھی سوچتا رہا ہوں۔ ہم یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم کچھ جانتے نہیں۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں بتایا، کتاب کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اجتماعی طور پر، اور القا کے ذریعے انفرادی طور پر، اور جو القایا گیا اس کے بارے میں بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمارے پاس قیاس اور گمان کے سوا کچھ نہیں بچتا، ہم اس سے کام لیتے ہیں۔ مگر اس معاملے میں میری تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا، اور مجھے اس پر غور کرتے ہوئے والد مرحوم کی بات یاد آئی، اور میں نے سوچا کہ جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور وہ یقیناً دینی کتب بھی خریدتے ہوں گے، دینی کتب کی اشاعت اور فروخت زیادہ ہونے میں ان کا دخل بھی ہوگا۔ اب پتر عبدالحق، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہماری طرح جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور قیامت کے دن ان سے بھی ہماری طرح حساب لیا جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جنہوں نے قرآن سنا اور اسلام قبول کیا، مگر ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، ان کی معاشرت، ان کا طرز زندگی، ان کا کھانا پینا، ان کے رزق و روزگار کے معاملات، ان کی مصروفیات، یہ کچھ بھی نہیں معلوم ہمیں۔ اور اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی تفصیل بتائی بھی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں تھا، ورنہ ہمیں بتایا جاتا، لہٰذا ہمیں اس میں تجسس کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بہت ہی معتبر دینی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ تمام بڑی بڑی دینی درس گاہوں اور جامعات میں انسانوں سے زیادہ جنات دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں،
بہت سے انسانی روپ میں ہوتے ہیں اور بہت سے دوسری شکلوں میں، اور یہ تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ جو نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اور پتر عبدالحق، مجھے اس میں ذرا بھی شبہ نہیں، یہ میرے نزدیک ایسی حقیقت ہے جس پر میں یقین رکھتا ہوں، اور اس یقین کے نتیجے میں میری سمجھ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دینی کتب کیوں زیادہ فروخت ہوتی ہیں، بلکہ میرا گمان ہے کہ شاید جنات میں شرح خواندگی ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ عبدالحق عجیب سی کیفیت میں مولوی صاحب کی باتیں سن رہا تھا، حیرت اس کے چہرے سے ہوا تھی۔ یہ تو میرا قیاس تھا، گمان تھا، مولوی صاحب نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ اب میں تمہیں اپنے یقین کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اللہ اپنے لشکر کے ہر سپاہی کی مدد کرتا ہے، خاص طور پر ان کی جو اس کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف ہوں۔ وہ اگر اسے کاروبار سمجھ کر بھی کریں گے، اس سے اپنا روزگار بھی بنائیں گے، تو اللہ انہیں بڑھ چڑھ کر نوازے گا، وہ انہیں ناکام کبھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ یہ کام دنیا کی خاطر کریں گے تو وہ اللہ کے فضل سے دنیا میں بھی پھلے پھولیں گے، اور آخرت کے لیے کریں گے تو ان کے اجر کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے نزدیک یہی وجہ ہے کہ اشاعت کے کام میں اللہ نے بہت وسعت اور فراخی رکھی ہے۔ اب کون یہ کام صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے اور کسے آخرت کی زیادہ فکر ہے، یہ اللہ اور بندوں کے درمیان معاملہ ہے، میرا تمہارا اس میں کیا بیچ؟ بے شک مولوی صاحب، اور ابھی میں نے جس یقین کی بات کی، مولوی صاحب چند لمحے سوچنے کے بعد بولے، اس کے تحت ایک اور گمان بھی ہے میرا۔ اللہ کی رحمت سے کیا بعید کہ اشاعت دین کی حوصلہ افزائی کے لیے فرشتے بھی یہ کتابیں اور قرآن پاک کے نسخے لے جاتے ہیں۔ عبدالحق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ سناٹے کسی کیفیت میں تھا۔ مولوی صاحب کی بات پوری طرح اس کی سمجھ میں بھی آئی تھی اور اسے اس پر یقین بھی تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مولوی صاحب نے کہا، میں نے تم سے ایک وعدہ لینے کے بعد تمہیں یہ ملازمت دی تھی پتر عبدالحق، وہ وعدہ یاد ہے تمہیں؟ عبدالحق چوکنا ہو گیا۔ جی مولوی صاحب، یاد ہے، حکم کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہماری قرآن فہمی کی کلاس تمہارے گھر پر ہو۔ قرآن فہمی کی یہ مجلس عشاء کے بعد مسجد میں ہوا کرتی تھی، اچھے خاصے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے۔ اس میں مولوی صاحب بڑی عاجزی کے ساتھ لوگوں کو قرآن پر غور کرنا سکھاتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ قرآن کے طالب علم ہیں، وہ کسی آیت کے بارے میں دوسروں کو یقینی طور پر بتانے کی اہلیت نہیں رکھتے، لیکن یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کس آیت سے انہوں نے کیا سمجھا، اور وہاں سب کو یہ اجازت تھی کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہوئے کسی کی سمجھ میں کچھ آیا ہو تو وہ سب کو بتائے اور اس پر تبادلہ خیال کیا جائے، لیکن اس اجازت سے استفادہ عبدالحق کے سوا کوئی نہیں کرتا تھا، اور عبدالحق بھی بلا ارادہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ منہ سے کوئی بات نکل جاتی اور پھر مولوی صاحب اسے بولنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ تو میرے لیے سعادت ہوگی مولوی صاحب، اس نے کہا، میرے گھر کی بیٹھک حاضر ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات۔ مولوی صاحب مسکرائے۔ بات یہ ہے پتر عبدالحق کہ اوقاف والے اب مسجد میں ایک تنخواہ دار امام اور مؤذن رکھنا چاہتے ہیں۔ گھر تو تمہاری مہربانی سے میں پہلے ہی خالی کر چکا ہوں، اب جمعے کے دن سے مسجد میں نئے امام صاحب آ جائیں گے، تو اب مسجد میں اپنی محفل سجانا مناسب نہیں ہوگا، اور میرا گھر بیشتر لوگوں کے لیے دور پڑے گا، اس لیے تم سے بات کی ہے۔ جزاک اللہ مولوی صاحب۔ نور الحق ایک ہفتے بعد اسکول گیا تو اس کے لیے جیسے سب کچھ بدل چکا تھا۔ نصیر کے لیے اس کے دل میں گہری ناپسندیدگی تھی، وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ اس کے دل میں بس یہی خیال تھا کہ یہ وہ لڑکا ہے جس نے خود پتھر مارا اور الزام اس پر لگا دیا۔ جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ سر اکرام کی بھی اتنی غلطی نہیں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس سوچ کے باوجود اس کے دل میں سر اکرام کے لیے نصیر سے بھی زیادہ ناپسندیدگی تھی۔ ہاف ٹائم سے پہلے آخری پیریڈ ریاضی کا تھا اور اس کا جی چاہتا تھا کہ اس پیریڈ کو اٹینڈ کرنے کی بجائے کلاس سے دور، بہت دور چلا جائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ سر اکرام کا سامنا کیسے کرے گا، لیکن سامنا تو کرنا تھا، وہ بھاگ تو نہیں سکتا تھا، اور پھر قصوروار وہ تو نہیں تھا، وہ کیوں منہ چھپاتا؟ اور اختر کے لیے اس کے دل میں بڑی محبت تھی۔ یہ وہ لڑکا تھا جس نے اس روز 2 گواہیاں دی تھیں، ایک اس کی جو اس نے نہیں دیکھا تھا اور دوسری اس کی جو اس نے دیکھا تھا۔ اس نے اس کے حق میں اور نصیر کے خلاف گواہی دی تھی، اور سر اکرام کے دھمکانے کے باوجود اس نے گواہی دی تھی، جبکہ سر اکرام سے سبھی ڈرتے تھے، وہ تھے ہی بہت سخت، پھر بھی اختر نے اس کو بچانے کی کوشش کی، وہ اس کا احسان مند تھا، اور ہیڈ ماسٹر نے اسے تو اسپتال بھجوا دیا تھا، اور سر اکرام کو اختر اور نصیر کے ساتھ اپنے کمرے میں بلوا لیا تھا۔ وہاں کیا ہوا یہ اسے نہیں معلوم، ہاں وہ یہ جانتا تھا کہ ہیڈ ماسٹر نے اس کے بابا جان کو بھی اسکول بلوایا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ وقتی طور پر سر اکرام کا سامنا کرنے سے بچ گیا۔ سر اکرام اس دن اسکول آئے ہی نہیں تھے،
ہاف ٹائم ہوا تو اس نے اختر کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ باہر لے کر چلا۔ اختر حیران تھا۔ کیا ہوا چھوٹے کاکا صاحب؟ کچھ نہیں، میرے ساتھ چلو۔ کچھ غلطی ہو گئی مجھ سے؟ اختر کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ارے نہیں، بس آج سے ہم دوست ہیں، نور الحق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ چھوٹے کاکا صاحب ہیں اور میں چھوٹے کاکا صاحب تو تم نے مجھے بنایا ہے، ورنہ میں بھی تم جیسا ہی ہوں۔ اللہ نے مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رکھا، اور میرا نام چھوٹے کاکا صاحب نہیں، نور الحق ہے۔ پر مجھے نور الحق کہو، اور آج سے ہم دوست ہیں۔ باہر کئی ایک خوانچے والے کھڑے تھے۔ نور الحق کے پاس پیسے تو ہمیشہ سے ہی ہوتے تھے، دادی دیتی رہتی تھی، لیکن وہ یہاں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا، اور امی کہتی تھی کوئی ضرورت مند نظر آئے تو پیسے اپنے پاس جمع کرنے کی بجائے اسے دے دیا کرو۔ پیسے جمع کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اور وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ سو اس وقت بھی اس کی جیب میں کافی پیسے تھے، اور اس کا جی چاہتا تھا کہ دنیا کی نعمتیں اختر کے سامنے ڈھیر کر دے۔ شاید یہ دوستی تھی جس سے وہ اب تک محروم رہا تھا۔ ساجد بھائی کو وہ دوست سمجھتا تھا، لیکن وہ اس سے کافی بڑے تھے۔ انور بھی اس سے کچھ بڑا تھا، اس کا ہم جماعت تو نہیں تھا۔ ہاں، ان کے درمیان بھائیوں جیسی محبت تھی، لیکن یہ خالص دوستی تھی۔ شاید ان کے درمیان بس یہی ایک تعلق تھا کہ وہ ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے، اور اب جو محبت پیدا ہوئی تھی تو وہ دوستی تھی، خالص دوستی۔ آلو چھولے کی چاٹ کھاؤ گے؟ نور الحق نے اختر سے پوچھا۔ اختر کے منہ میں پانی بھر آیا، لیکن فوراً ہی اس نے سڑک لیا۔ نہیں چھوٹے کا، پھر وہی بات۔ نور الحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کہا نا ہم دوست ہیں، اب بولو چاٹ کھاؤ گے نا؟ نہیں کا، اختر پھر کہتے کہتے رکا۔ میں کیا کہوں آپ کو؟ کچھ بھی کہہ لو چھوٹے کاکا صاحب کے سوا۔ اختر چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کاکا کہوں تو؟ اس نے نور الحق سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ چاٹ کھاؤ گے؟ نہیں کاکا۔ کیوں، دل نہیں چاہ رہا ہے؟ نور الحق نے پوچھا، پھر جلدی سے بولا۔ دیکھو جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ بولو گے تو ہماری دوستی نہیں چلے گی، اور میں تمہیں پکا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ۔ دل تو بہت چاہتا ہے کاکا، پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کی فکر نہ کرو، نور الحق نے جیب تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس بہت پیسے ہیں، پر کاکا دوستی میں ایسا نہیں چلتا۔ 2 بار تم کھلاؤ تو ایک بار مجھے بھی کھلانا ہوگا، اور میرے پاس کبھی پیسے نہیں ہوتے۔ میرے ساجد بھائی کہتے ہیں بھائیوں اور دوستوں میں ساجھا ہوتا ہے۔ نور الحق کو یہ بات اچانک ہی یاد آئی تھی۔ تو ایک کی چیز دونوں کی چیز، ایک کا مال دونوں کا مال، ایک کا کمرہ دونوں کا کمرہ۔ چارٹ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھرا چلا آ رہا تھا، اور وہ بار بار نکل رہا تھا۔ وہ الجھن بھری نظروں سے نور الحق کو تکتا رہا۔ مطلب یہ کہ جو میرے پاس ہے، ہم دوست ہیں، تو وہ تمہارا ہی ہے۔ ایک دن میری طرف سے تو دوسرے دن تمہاری طرف سے، لیکن میرے پاس تو ہوگا ہی نہیں۔ جو میرے پاس ہوگا وہ تمہارا بھی تو ہوگا۔ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ اس کی رغبت نور الحق سے چھپی نہیں رہ سکی، بلکہ نور الحق کو لگا کہ شاید اسے بھوک بھی لگی ہے۔ پھر اسے قائل کرنے کی ایک ترکیب اور سوچ گئی۔ دیکھو اختر، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، اور چھٹی کے بعد گھر پہنچنے تک مجھے بھوک لگتی رہے گی۔ اختر یہ سن کر گڑبڑا گیا۔ چلو ٹھیک ہے کاکا۔ نور الحق نے چھولے لیے اور ایک پیالہ اختر کی طرف بڑھا دیا۔ دونوں نے چھولے کھائے۔ وہ پہلا موقع تھا کہ نور الحق نے باہر کی کوئی چیز کھائی تھی۔ چھولوں میں مسالہ اسے بہت تیز لگا، لیکن مزیدار بھی لگے۔ اس نے 2 گلاس پانی پیا اور چھولے والے کو پیسے دیے۔ مرچیں بہت تیز تھیں، اس نے اختر سے کہا۔ چلو اب گولا گنڈا کھائیں یا شربت پیو گے؟ جو تمہارا جی چاہے کاکا۔ وہ گولے گنڈے والے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ نصیر آ گیا۔ وہ نور الحق کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو چھوٹے کاکا صاحب۔ ہٹ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، نور الحق نے بے رخی سے کہا۔ مجھے معاف کر دو چھوٹے کاکا صاحب، ورنہ میرا ابا مجھے جان سے مار دے گا۔ میں جھوٹے لوگوں سے بات نہیں کرتا، میں سچ کہہ رہا ہوں، خود دیکھ لو۔ نصیر نے اپنی قمیص اٹھا کر دکھایا۔ اس کی کمر پر نیل پڑے تھے۔ نور الحق فطری طور پر بہت نرم دل تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں ابا کو کس نے بتا دیا۔ کل ابا نے مجھے بہت مارا، کہتے تھے چھوٹے کاکا صاحب سے معافی مانگو، ورنہ روز ایسے ہی ماروں گا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو چھوٹے کاکا جی۔ پر تم نے جھوٹ بول کر مجھے پھنسایا تھا، میں تمہیں کیوں معاف کر دوں؟ میں کیا کرتا؟ مجھے سر اکرام نے دھمکایا تھا کہ اگر میں نے تم پر الزام نہیں لگایا تو وہ مجھے ماریں گے بھی اور اسکول سے نکلوا بھی دیں گے۔ میں کیا کرتا چھوٹے کاکا جی؟ اب تم اور جھوٹ بول رہے ہو اور سر پر الزام لگا رہے ہو، یہ تو اور بری بات ہے۔
خدا کی قسم میں یہ سچ کہہ رہا ہے کاکا۔ اچانک اختر بول پڑا۔ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو اختر؟ نور الحق اس کی طرف مڑا۔ یہ بات اس نے سر اکرام کے سامنے ہیڈ ماسٹر سے بھی کہی تھی، میں نے خود سنا تھا کاکا، اور سر اکرام نے انکار بھی نہیں کیا تھا۔ ہیڈ ماسٹر بہت غصہ ہوئے تھے ان پر، اور انہوں نے یہ بات کاکا صاحب کو بھی بتائی تھی۔ میرے بابا جان کو؟ نور الحق کے لہجے میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ ہاں کاکا، پھر تو تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ نور الحق نے نصیر کو ہمدردانہ نظروں سے دیکھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، اس نے اس کی کمر کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے اپنی امی سے ہلدی کیوں نہیں لگوائی؟ اس سے درد بہت کم ہو جاتا ہے۔ اماں نے بھی مجھے مارا، کہتی تھی تو نے کاکا صاحب کے بیٹے کی پٹائی لگوائی، میں تیرے مرہم کبھی نہ لگاؤں، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے میں تجھ سے بات بھی نہیں کروں گی۔ نور الحق کو اس پر ترس آنے لگا۔ چھٹی کے دن میں تمہارے گھر چلوں گا اور تمہاری امی کو بتا دوں گا کہ تمہاری غلطی نہیں تھی۔ سچ چھوٹے کاکا صاحب؟ نصیر خوش ہو گیا۔ تو اور کیا؟ اب یہ بتاؤ، گولا گنڈا لوگے یا شربت پیو گے؟ کچھ بھی نہیں جی، نصیر نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ کچھ تو لینا ہوگا، اب ہم دوست ہیں، کیوں اختر؟ نصیر نے اختر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اختر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کاکا نے حکم دیا تھا، میں کیسے انکار کرتا؟ اب ہم دوست ہیں۔ پر تمہاری بات اور ہے، تم نے کاکا کے لیے گواہی دی تھی، جبکہ میں نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ وہ تو تمہاری مجبوری تھی، تو جو آپ کا جی چاہے۔ شربت تو نور الحق کو گھر میں بھی مل جاتا تھا، گولا گنڈا اس کے لیے بالکل نئی اور انوکھی چیز تھا۔ اس سے پہلے وہ ہاف ٹائم میں کھیلتا تھا، یوں باہر کبھی نہیں آیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اس نے کہا، ہم گولا گنڈا کھائیں گے۔ اور اسے گولا گنڈا بہت اچھا لگا۔ عجیب سا ذائقہ تھا اس کا، کھٹا میٹھا، اور ذرا دیر میں گھنٹی بج گئی، ہاف ٹائم ختم ہو گیا۔ وہ اپنی کلاس کی طرف چل دیے۔ اس کے دل میں سر اکرام کے لیے ناپسندیدگی اور گہری ہو گئی۔ انہوں نے نصیر کو یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا، صرف اسے سزا دینے کے لیے۔ لیکن کیوں؟ انہیں اس سے کیا دشمنی؟ اور دشمنی کا کیا سوال؟ وہ ٹیچر تھے اور وہ ایک چھوٹا بچہ، ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا، تو دشمنی کیسے ہو سکتی تھی؟ ان کے درمیان تو عزت اور احترام کا تعلق تھا۔ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ اس بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اس کی سمجھ میں بات آ گئی، سر اکرام کی دشمنی بابا جان سے ہوگی۔ وہ بابا جان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہوں گے، تو انہوں نے اسے نشانہ بنا لیا۔ لیکن بابا جان نے دادی کو بتایا تھا کہ انہوں نے سر اکرام کو اسکول سے نکلوانے سے منع کیا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ چھٹی کے بعد وہ نصیر کے گھر گیا۔ نصیر کی ماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اس نے اسے بہت پیار کیا۔ اس نے بڑی محبت سے گڑ کا شربت بنا کر اسے پلایا۔ وہ کچھ عجیب سا تھا، لیکن بہرحال اسے برا نہیں لگا۔ اس نے نصیر کی ماں کو بتایا کہ اس کی پٹائی میں نصیر کی غلطی نہیں تھی، بلکہ نصیر کو سر اکرام نے مجبور کیا تھا، اسے اسکول سے نکلوانے کی دھمکی دی تھی۔ جواب میں نصیر کی ماں نے سر اکرام کو جس طرح کوسا اور بد دعائیں دی، وہ نور الحق کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ ایسی باتیں، ایسے الفاظ اس نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے، اسے اچھے بھی نہیں لگے۔ سر اکرام اگلے روز بھی اسکول نہیں آئے تھے۔ نور الحق کو یقین ہو گیا کہ اصغر چاچو نے وعدہ پورا کیا ہے اور سر اکرام کو اسکول سے نکلوا دیا ہے۔ اس خیال سے اس کے دل کو خوشی ملی۔ ہاف ٹائم میں وہ اختر اور نصیر کے ساتھ نکلا۔ اچھے دوستوں کی طرح انہوں نے ساتھ مل کر کھایا پیا، لیکن ان دونوں کے انداز میں ابھی جھجک تھی۔ شاید وہ اچھے دوستوں کی طرح اس سے بے تکلف کبھی نہیں ہو سکتے تھے۔ ریاضی کے خالی پیریڈ میں وہ باتیں کرتے رہے۔ اس دن کے بارے میں نور الحق کو بہت تجسس تھا۔ اسے تو ہیڈ ماسٹر نے اسپتال بھجوا دیا تھا اور وہاں سے اصغر چاچو اپنے ساتھ اسے گھر لے گئے تھے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ ہیڈ ماسٹر نے بابا جان کو اسکول بلوایا تھا۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ اس سے بے خبر تھا، اور وہ دونوں اسے اس بارے میں بتا سکتے تھے، اور ان دونوں کو سب کچھ معلوم تھا۔ ساری باتیں ان کی موجودگی میں ہی ہوئی تھیں۔ ہیڈ ماسٹر تو تھانے میں لے جانے والے تھے سر اکرام کو، اختر نے بتایا، اور مجھے بہت ڈر لگا۔ نصیر بولا، ابا نے ایک بار بتایا تھا کہ تھانے میں بہت مارتے ہیں، کبھی کبھی تو آدمی سچ مچ مر جاتا ہے۔ پھر ہیڈ ماسٹر نے مجھے پولیس کو دینے کو کہا تو میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ سر اکرام پولیس جتنا تو نہیں مار سکتے نا؟ اس کے لہجے میں معصومیت تھی۔ اور سر اکرام نے اپنی جان بچانے کے لیے نصیر کو جھوٹا بنا دیا، اختر نے کہا۔ لیکن ہیڈ ماسٹر سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کاکا صاحب سے ان کے خلاف پرچہ کٹوانے کو کہیں گے۔ نور الحق بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا، لیکن وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ پھر کاکا صاحب آ گئے اور انہوں نے تو تمہارے ہی خلاف بات کی کاکا، اختر نے کہا۔ نور الحق کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے بے یقینی سے اختر کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو چاہیں کریں، بدتمیزی کریں تو ماریں اسے۔ مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ نصیر نے کہا۔
پھر ہیڈ ماسٹر نے کاکا صاحب کو سب کچھ بتایا، سر اکرام کی پول کھولی اور ان کے خلاف رپورٹ درج کرانے کو کہا، پر کاکا صاحب نے انکار کر دیا۔ نصیر بولا، کہنے لگے میرا بیٹا ان کے ہاتھوں مر بھی جاتا تو میں ان کے خلاف کچھ نہ کرتا۔ اختر نے کہا۔ نور الحق کے دل پر گھونسا سا لگا، بابا جان مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں مر جاؤں تو بھی؟ اور انہوں نے ہیڈ ماسٹر کو بھی کچھ بھی کرنے سے منع کر دیا۔ اختر نے مزید کہا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر نصیر نے جھجکتے ہوئے کہا، ایک بات کہوں چھوٹے کاکا؟ نور الحق نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا اور سر ہلا دیا۔ مجھے تو لگا کہ کاکا صاحب تم سے بالکل پیار نہیں کرتے۔ وہ جملہ نور الحق کے دکھے دل میں خنجر کی طرح اتر گیا۔ وہ تو خود یہی بات سوچ رہا تھا اور اب تو باہر سے بھی تصدیق ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے اسی وقت نئے پیریڈ کی گھنٹی بج گئی اور اگلے روز نور الحق کو ایک اور دھچکا لگا۔ سر اکرام واپس آ گئے تھے اور سر اکرام کا رویہ ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن ایک تبدیلی آئی تھی۔ پہلے وہ ہر مثالی سوال حل کرانے کے لیے اسے بلاتے تھے، بلیک بورڈ پر سوال حل کرنے کے لیے کہتے تھے، مگر اب وہ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، جیسے ان کے لیے وہ کلاس میں موجود ہی نہ ہو۔ نصیر اور اختر بھی ان سے خوفزدہ تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اب وہ ہر وقت کسی نہ کسی وجہ سے ان کی مرمت لگائیں گے، لیکن وہ بھی محفوظ رہے۔ سر اکرام انہیں بھی پوری طرح نظر انداز کر رہے تھے۔ ان کی دوستی پکی ہو گئی تھی۔ ہاف ٹائم میں وہ ساتھ ہی رہتے، کھاتے پیتے اور کھیلتے۔ بس ایک کمی تھی، ایسے میں بے تکلفی ہوتی ہے، لیکن ان کے درمیان تکلف تھا۔ نصیر اور اختر نے کبھی اس کا نام نہیں لیا، وہ ان کے لیے چھوٹا کاکا ہی رہا۔ نور الحق کو اس کمی کا شدت سے احساس تھا، لیکن بالآخر اس نے اسے مجبوری سمجھ کر قبول کر لیا، اور سر اکرام ان تینوں سے بے تعلق ہو گئے تھے۔ یہ بہت اچھی بات تھی، وہ بھی ان سے بے تعلق ہو گئے، مگر نور الحق کے دل میں بہت سی شکایتیں جمع ہو گئیں۔ عبدالحق نے قرآن فہمی کی محفل کے سلسلے میں حمیدہ اور ارجمند سے بات کی۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئیں۔ یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے آغا جی، ارجمند نے کہا۔ انشاءاللہ فرشتے اترا کریں گے ہمارے گھر میں، حمیدہ بولی۔ مگر میں فکر مند ہوں اماں، عبدالحق نے کہا۔ کیوں؟ بیٹھک تو تیری ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے کہ 100 آدمی بھی سما جائیں اس میں۔ جگہ کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے اماں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کے لیے کچھ اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حمیدہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، تو کھانے کا اہتمام کر لیا کرے گی نکی، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ عبدالحق کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارجمند بول پڑی، مغرب کے بعد سبھی کھانا کھا لیتے ہیں اماں، یہی میں بھی کہنا چاہ رہا تھا۔ عبدالحق نے کہا، تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ حمیدہ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ یہی تو سوچ رہا ہوں، تو وہ کھانا گھر لے جا سکتے ہیں اپنے، حمیدہ نے کہا۔ گھر کے سب لوگ صبح ناشتہ کر لیں گے اس سے، مناسب نہیں لگتا اماں۔ ارجمند خاصی دیر سے چپ تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور آہستہ سے بولی، اس ناشتے کی بات پر ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے۔ عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کسی شیرینی کا اہتمام کریں، کسی حلوائی سے بات کریں۔ عبدالحق کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ذرا وضاحت تو کرو، میں کچھ سمجھا نہیں۔ جیسے نان خطائیاں ہوں، ایک ایک لفافہ سب کو دے دیا جائے اور اس میں اتنا ہو کہ ناشتے میں ان کے گھر کے لیے کافی ہو۔ ہاں یہ خیال اچھا ہے، مگر روز روز ایک ہی چیز؟ حمیدہ نے اعتراض کیا۔ دل بھر جائے گا تو چیز ضائع ہونے لگے گی۔ باری باری مختلف چیزیں دی جائیں، کبھی سوجی بھرے میٹھے سموسے، کبھی بسکٹ، کبھی نان کتائیاں، کبھی شاہی ٹکڑے۔ ارجمند نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ حمیدہ نے تائید کی۔ جزاک اللہ، آپ لوگوں نے یہ بڑا مسئلہ حل کر دیا، عبدالحق نے خوش ہو کر کہا۔ اور یہاں ان کی تواضع کے لیے شربت اور ساتھ میں کچھ اور چیزیں۔ ارجمند نے تجویز پیش کی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ حمیدہ نے اعتراض کیا۔ عبدالحق نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، ارجمند ٹھیک کہہ رہی ہے اماں، دیکھو یہ سب لوگ محنت کرنے والے لوگ ہیں، دن بھر کے تھکے ہارے اور صبح بہت سویرے اٹھنے والے۔ ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو مغرب کے بعد کھانا کھا کر عشاء سے پہلے ہی سو جاتے ہیں۔ اللہ مولوی صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے، انہوں نے انہیں راستہ دکھایا اور یہ عشاء پڑھنے لگے۔ پھر مولوی صاحب نے قرآن کی دعوت دی تو وہ اور آگے بڑھ آئے۔ یہ اللہ کا کرم ہے ان پر، مگر یہ سب تھکن سے چور ہوتے ہیں اور پھر یہ اپنی بہت میٹھی نیند کی قربانی دیتے ہیں اس نیکی کے لیے، اور اس کا اجر بھی انشاءاللہ بہت بڑا ہوگا ان کے لیے۔ ارجمند نے کہا، بات تو ٹھیک ہے، پر شربت سے کیا فائدہ ہوگا انہیں؟ حمیدہ نے اعتراض کیا۔ میں عام شربت کی بات نہیں کر رہی تھی دادی اماں، ارجمند نے وضاحت کی۔ بادام کا شربت شہد کے ساتھ انشاءاللہ ان کے دماغوں کو قرآن کے لیے تر و تازہ کر دے گا اور تھکن بھی کچھ کم ہو جائے گی۔ عبدالحق نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔
یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ واقعی نکی تو بڑی عقل مند ہے، حمیدہ نے ارجمند کو داد دی۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے دادی اماں، ارجمند نے کہا۔ بس تو یہ بات طے ہو گئی۔ ایک بات اور ہے آغا جی، آپ کی یہ محفل ہر روز عشاء کے بعد ہوگی۔ اللہ نے نماز سے ایک دن کی بھی رخصت نہیں دی ہے اپنے بندوں کو۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا آغا جی، ارجمند نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتوار چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس روز اپنی اس محفل کا وقت تبدیل کر لیں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ اتوار کو ظہر کے بعد کا وقت رکھیں، اس سے کیا ہوگا؟ سب کو بتا دیں ظہر کی نماز کے بعد یہاں آئیں، پہلے کھانا کھائیں اور پھر قرآن پڑھیں اور سمجھیں، اس میں اللہ خوش ہوگا۔ میں اس روز کھانے کا خاص اہتمام کیا کروں گی، ہر روز ممکن نہیں ہے۔ واہ بہت خوب، جزاک اللہ، عبدالحق نے بے ساختہ داد دی۔ حمیدہ بھی خوش ہو گئی۔ سچ نکی، یہ تو نے بہت اچھا سوچا، میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، اب ہو گئی۔ بس تو یہ طے ہو گیا، عبدالحق نے کہا۔ وہ بہت مطمئن اور خوش تھا۔ نورالحق ایک بار پھر اصغر کے پاس پہنچ گیا۔ اصغر نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ کیسے ہو شہزادے، اب تکلیف تو نہیں ہے ہاتھوں میں؟ نورالحق بہت چھوٹا تھا، اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا تھا، ورنہ کہتا کہ ہاتھوں کی تکلیف سے تو آرام آ گیا چاچو، لیکن دل کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں چاچو، تو اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ آپ بھول گئے۔ کون سا وعدہ؟ اصغر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے کہا تھا سر اکرام کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ اوہ وہ بھولا نہیں، لیکن تمہارے بابا جان سے ہار گیا۔ اصغر کے لہجے میں معذرت تھی۔ بابا جان؟ نورالحق نے افسردگی سے سوچا۔ میں تو تمہارے ہیڈ ماسٹر صاحب سے بھی جا کر ملا، انہوں نے بتایا کہ وہ تو خود اکرام صاحب کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے بابا جان نے بہت ہی سختی کے ساتھ انہیں روک دیا۔ یہ تو مجھے معلوم ہے۔ اب تمہارے بابا جان سے کون لڑ سکتا ہے یہاں؟ نورالحق کے کندھے جھک گئے جیسے اس نے ہار مان لی ہو۔ لیکن میاں نورالحق، میں وعدہ کرتا ہوں تو ہر حال میں پورا کرتا ہوں۔ نورالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اصغر نے زور دے کر کہا۔ میں نے ایسا کام کیا ہے کہ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اکرام صاحب خود ایک ایک کی خوشامد کرتے پھریں گے کہ ان کا تبادلہ کر دیا جائے۔ نورالحق کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیسے چاچو؟ تم بچے ہو، یہ تمہیں بتانے کی بات نہیں۔ اصغر ہنسنے لگا۔ تم آم کھاؤ، پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے چاچو، نورالحق نے بے دلی سے کہا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ بابا جان کچھ ہونے دیں گے۔ نہ جانے چاچو کو کیوں اتنا یقین ہے۔ واپس آتے ہوئے وہ اسی بارے میں سوچتا رہا۔ یہ بات تو طے تھی کہ بابا جان کو اس سے ذرا بھی محبت نہیں۔ سر اکرام اس روز اگر اسے جان سے بھی مار دیتے تو ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ بابا جان انہیں معاف کر دیتے؟ نہیں، معاف کرنے میں سر اکرام کی توہین ہوتی تو بابا جان ان سے کہتے، کوئی بات نہیں، آپ کے ہاتھ سے مرنا بھی میرے بیٹے کے لیے باعث عزت ہے، بیٹا تو اللہ اور بھی دے دے گا۔ تو اب میں کیا کروں؟ عدلے کا بدلہ، اتنے سے ذہن نے جواب دیا۔ بابا جان مجھ سے محبت نہیں کرتے تو میں بھی، ہاں میں کیوں کروں ان سے محبت؟ لیکن اس خیال سے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تصور میں عبدالحق اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کا جی چاہا کہ وہ اس سے لپٹ جائے۔ نہیں، یہ تو ممکن نہیں، میں تو سب سے زیادہ بابا جان سے ہی محبت کروں گا۔ ننھے نورالحق کے لیے وہ اس کی عمر سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اسے تو رحم مادر سے ہی اس محبت کی تلقین کی گئی تھی، مگر بابا جان نے اس کا دل توڑ دیا تھا اور ٹوٹا ہوا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ کیوں نہ وہ بابا جان کی شکایت دادی سے کرے۔ دادی کی تو کوئی بات بابا جان ٹالتے ہی نہیں، وہ انہیں سمجھائیں گی، ڈانٹیں گی تو انہیں احساس ہوگا اور وہ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ دادی اس سے بہت محبت کرتی ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ سر اکرام کو ماریں گی بھی، ان کی بے عزتی بھی کریں گی اور اسکول سے نکلوائیں گی بھی، مگر آخر میں کیا ہوا؟ انہوں نے الٹا بابا جان کے ہاتھ چوم لیے اور بات ختم۔ اور امی سے بھی اسے کچھ اچھی امید نہیں تھی۔ امی تو ہر وقت یہی کہتی تھی کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت بابا جان سے کیا کرو، اور یہ اللہ کے بعد والی بات بھی اس کے لیے عجیب اور مشکل تھی۔ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا، اور اس کا یہ حال تھا کہ اسے تو اللہ سے سرے سے محبت تھی ہی نہیں۔ اس پر بھی اس کی اور امی کی بات ہوئی تھی، مگر وہ یاد کرنے کا اسے موقع نہیں ملا کیونکہ وہ گھر پہنچ گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ کیا بات ہے نورالحق، تم ایسے کیوں ہو رہے ہو؟ امی نے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، بس یوں ہی، اس نے بے دلی سے کہا۔ کچھ تو ہے،
امی نے پیار سے کہا، پھر اسے خوب پیار کیا اور لپٹا لیا۔ امی کو نہیں بتاؤ گے تو ٹھیک کیسے ہوگے؟ اس کا دل بھر آیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ امی نے اس کے آنسو دیکھے تو تڑپ گئیں۔ کیا بات ہے نور الحق، کیا ہوا؟ ان کے لہجے میں پریشانی تھی۔ ان کے بار بار پوچھنے پر اس نے مرے مرے لہجے میں کہا، بابا جان مجھ سے محبت نہیں کرتے امی۔ یہ کس نے کہا تم سے؟ امی کا لہجہ بدل گیا۔ کسی نے نہیں، بس مجھے معلوم ہے یہ بات۔ پاگل ہو تم تو، اس دنیا میں بابا جان سب سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ تم سے زیادہ قیمتی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے لیے، لیکن ابھی تم یہ بات سمجھ نہیں سکتے، بہت چھوٹے ہو نا۔ آپ مجھے بہلا رہی ہیں، مگر میں جانتا ہوں۔ امی نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نہیں سمجھتے، محبت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تم سر اکرام والی بات پر ایسا سوچ رہے ہو نا؟ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھوں کو دیکھ کر تمہارے بابا سے زیادہ دکھ کسی کو بھی نہیں ہوا، دادی اماں کو بھی نہیں۔ یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اس دکھ کو چھپا لیا تمہاری بھلائی کے لیے، تمہیں ایک بہت اچھی بات سکھانے کے لیے۔ یہی تو اصل محبت ہوتی ہے۔ ایسی محبت تو میں بھی نہیں کر سکتی تم سے۔ نور الحق نے دل میں کہا، مجھے چاہیے بھی نہیں ایسی محبت۔ اسے یاد تھا اس کے ہاتھ دیکھ کر بابا جان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ انہیں اس کے ہاتھوں کی حالت دیکھ کر کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس پر کسی سے بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب تو اسے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ کب سے بابا جان نے اس کے ساتھ وقت گزارنا چھوڑ رکھا ہے، بلکہ انہیں تو اس سے بات کرنے، اس کی طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ کیا ایسی ہوتی ہے محبت؟ اصغر نے غلط نہیں کہا تھا۔ وہ سر اکرام کے لیے پکا بندوبست کر چکا تھا۔ وہ سوچتا رہا تھا اور اسے کوئی حل سجھائی نہیں دیا تھا۔ جب عبدالحق بھائی کسی کے حق میں ہوں تو حق نگر میں کون اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ مگر پھر ایک دن اسے ایک خیال سوجھ گیا۔ چاچا شفاعت، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ حق نگر میں جو شخص عبدالحق سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ چاچا شفاعت ہی تھے۔ بلا شبہ وہ اس کے لیے جان بھی دے سکتے تھے۔ اس نے منصوبہ بنا لیا۔ چاچا شفاعت بہت بوڑھے تھے، ان کی بڑی عزت تھی اور ان کی بات بھی مانی جاتی تھی۔ زمینوں کا کام تو ان کے بیٹوں نے سنبھالا ہوا تھا، اس لیے انہیں فرصت ہی فرصت تھی۔ اچھے آدمی تھے، اس لیے لوگوں کے کام آنے کو انہوں نے اپنا شغل بنا لیا۔ حق نگر میں سب لوگوں سے ان کا ملنا جلنا رہتا تھا۔ ان کی کہی ہوئی بات میں تاثیر بھی ہوتی اور وہ پھیلتی بھی بہت تیزی سے۔ اس روز چاچا شفاعت اس کے پاس دوا لینے آئے تو اس نے بات چھیڑ دی۔ اب حق نگر وہ حق نگر نہیں رہا چاچا، اس نے کہا۔ ایسی کیا بات ہے اصغر پتر؟ حق نگر میں کاکا صاحب کے بیٹے پر ظلم ہو تو وہ کیا حق نگر رہا چاچا؟ چاچا شفاعت سنبھل کر بیٹھ گئے۔ کیا مطلب پتر؟ کیا ہوا چھوٹے کاکا کو؟ مجھے تو پتا ہی نہیں۔ آپ کو کیا، کسی کو بھی پتا نہیں۔ میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو مجھے بھی پتا نہ چلتا۔ کچھ بتاؤ تو۔ چاچا شفاعت جھنجھلا گئے۔ میرے پاس نور الحق کو اس حال میں لایا گیا تھا کہ اس کی دونوں ہتھیلیوں کا بھرتا بن گیا تھا۔ چاچا پر تو لرزہ چڑھ گیا یہ سن کر۔ کس نے کیا یہ حال چھوٹے کاکا کا؟ وہ اسکول میں ایک ماسٹر ہے اکرام، اس نے بری طرح مارا تھا اور نور الحق کی غلطی بھی نہیں تھی، بس کاکا صاحب کے حسد کی وجہ سے اس نے مرمت لگا دی۔ چاچا شفاعت تڑپ گئے۔ اور اسے اسکول سے نکالا بھی نہیں گیا؟ میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ تو نکالا جانے والا تھا پر کاکا صاحب نے روک دیا، کہا استاد کی عزت ضروری ہے، اسے کچھ نہ کہنا۔ اب آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کاکا صاحب کا دل کتنا بڑا ہے، پر بچے کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا اور اسے انصاف بھی نہیں ملا۔ چاچا دوا بھول بھال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں چلے چاچا؟ اس ماسٹر کی ٹانگیں توڑ دوں گا جا کر۔ کاکا صاحب ناراض ہو جائیں گے، انہیں منا لوں گا میں، پر ان کو پتہ چلنے سے پہلے اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ نہیں چاچا، کاکا صاحب کو ناراض کرنا اچھا نہیں، اور ویسے بھی یہ صرف میرا یا آپ کا مسئلہ نہیں، یہ تو پورے حق نگر کی عزت کی بات ہے۔ ہاں ہے تو، پر اب کریں کیا؟ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ ماسٹر کو سزا بھی مل جائے گی اور کاکا صاحب کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بول پتر، اس کا حقہ پانی بند کرا دیں حق نگر میں، خود ہی گھبرا کر چلا جائے گا یہاں سے۔ مگر یہ کوئی سزا تو نہ ہوئی، کوئی بدلہ تو نہیں ہوا چھوٹے کاکا کی تکلیف کا؟ یہ اس کے لیے سزا ہی ہوگی چاچا، وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ تو ٹھیک ہے۔ چاچا ایسے جذباتی ہو رہے تھے کہ دوا بھی بھول گئے۔ دوا تو لے لیں چاچا۔ اور چاچا نے بہت تیزی سے کام کیا۔ اکرام صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جب ان پر مصیبت ٹوٹی تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی دکاندار انہیں کوئی چیز دینے پر آمادہ نہیں تھا، اور تو اور لوگوں نے ان سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ پوچھتے تو کوئی کچھ بتاتا بھی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے کسی نے اتنا کہا کہ کاکا صاحب کے بیٹے کو اس طرح مارو گے
تو حق نگر میں کیسے رہو گے؟ اور اب اصغر کو معلوم ہو گیا تھا کہ اکرام صاحب نے تبادلے کی درخواست دے دی ہے اور تبادلے کے لیے زور بھی لگا رہے ہیں، اور اصغر ان کی یہ مشکل آسان کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ تعاون تھا۔